نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم پارہ 27 سورہ النجم رکوع 2 آیت نمبر 32۔ آیت مذکورہ میں اطاعتی الہی اور ہدایتی ربانی کی پیروی کرنے والے محسنین کا بیان ہے، بلکہ بیان مدح ہے، اور ان محسنین مخلصین صالحین کی پہچان کا ذکر ہے، تعارف کا بیان ہے کہ یہ مومنین محسنین مخلصین گناہوں سے عموماً اور فحش و فحش بے حیائی کے کاموں سے خصوصاً گریز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، الا اللمم۔ لمم کی تفسیر میں صحابہ سے 2 اقوال منقول ہے۔ پہلا قول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ مراد ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت میں سیئات سے تعبیر کی فرمایا ہے، اور فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ گناہ ہے جو انسان سے اتفاقاً سرزد ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے اور ایسا توبہ کرتا ہے کہ اس گناہ کے قریب بھی دوبارہ نہیں جاتا۔ یہ دوسرا قول حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے بروایت ابن جریر اور حضرت مجاہد نقل کی ہے۔ پھر ابن جریر نے یہ قول بواسطہ حضرت عطا حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کی ہے، اور بروایت حسن بصری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، جس کا حاصل اور خلاصہ بھی یہی ہے کہ کسی نیک انسان سے کہیں اتفاقاً گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا، پھر توبہ کر لی، تو یہ شخص صالحین متقین کی فہرست سے خارج نہیں ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت میں تصریح موجود ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یعنی یہ وہ لوگ متقین ہیں، یہ لوگ متقین ہیں، متقین میں داخل ہے جن سے کوئی فحش گناہ سرزد ہوا یا وہ گناہ کر کے اپنے جان پر ظلم کر بیٹھے تو فوراً اللہ کی یاد آئی، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی اس نے مغفرت مانگی۔ اللہ کے سوا گناہوں کو معاف بھائی کون کر سکتا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو کچھ گناہ کیا ہے اس پر اصرار بھی نہیں کر رہا، اس گناہ پر جمی بھی نہیں رہے، لیکن جمہور اہل علم کی نزدیک یہ متفق علیہ امر ہے کہ جس گناہ صغیرہ پر اصرار کیا جائے وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ لمم اسی گناہ کو کہتے ہیں جس پر اصرار نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ ان ربک واسع المغفرہ، بلا شبہ اللہ رب العالمین کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ گناہگاروں کو تدارک کے گناہ کے حوالے سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر اللہ چاہے تو کفر شرک کے علاوہ اپنے فضل و کرم سے جب چاہے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، اور معاف بھی کرتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تدارک سے کیوں معاف نہیں ہوگا، تدارک سے کیوں معافی نہیں ملے گی؟ توبہ تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
محسنین مخلصین کو عجب اور تعجب بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات تو حسنات میں بھی نقائص ہو جاتے ہیں، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ قابل قبول نہیں رہتی، اور نیک اعمال کرنے والوں کو، عاملین کو اطلاع تک نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین تو علیم بذات الصدور، اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ عمل حسنہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اشکالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، ظاہر متبادر تو آپ نے کیا ہے، لیکن دل میں آپ کا کیا ہے؟ آپ کا ریا مقصد تھا، دکھلاوا مقصد تھا، صدقہ کیا، شہرت مطلوب تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات اعمال صالحہ میں بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے، عمل کے بعد استغفار پڑھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اخلاص و للہیت میں، نبوت و رسالت میں کون سا شک و شبہ ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر فرماتے ہیں، لیکن جب تعمیر کرتے ہوئے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو ظاہر ہے کہ اعمال صالحہ میں تو ضروری نہیں ہے ہر عمل آپ نے نماز پڑھ لے اور بس آپ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اعمال میں کبھی کوتاہی بھی ہوتی ہے، اس پر فخر اور تعجب نہیں کرنا چاہیے، اعمال پر اللہ کا فضل ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے۔ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امہاتکم۔ اجنہ جنین کے جمع ہے، بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہو تو اس کو جنین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خبردار کیا کہ انسان کو اپنی جان کا خود بھی علم نہیں ہوتا، وہ اپنی جان کا علم بھی نہیں رکھتا، اتنا علم بھی نہیں رکھتا کہ میں کیا تھا، کیسے آیا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو انسانی تخلیق کے مراتب ہوتے ہیں، مراحل ہوتے ہیں، اس وقت انسان کوئی علم، عقل، شعور، ادراک، احساس رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھتا، بلکہ خالق جانتا ہے، بنانے والا جانتا ہے۔ انسان کی ما کان و ما یکون کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کو معلوم ہے، انسان کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ لہذا فخر کس بات کی، تکبر کس بات کی، غرور کس بات پر؟ انسان کو اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر کوئی ایسی وحلت نہیں آئی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، معدوم تھا، اللہ نے ان کو وجود بخشی۔ فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، اپنی نفس کی پاکی کا دعویٰ مت کرو، یہ علم اللہ کے بغیر کسی غیر کے پاس نہیں ہے۔ انسان کیسا ہے، مرتبے کے لحاظ سے کیسا ہے، تخلیق کے اعتبار سے کیسا ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ فضیلت کی دار و مدار وہ تقوی ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم میں سے بہت سارے قومیں ہیں، کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی بنگالی ہے، عربی ہے، عجمی ہے۔ یہ فار انٹروڈکشن، یہ تعارف کے لیے، لِتَعَارَفُوا۔ فضیلت تقوی پر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تقوی ظاہر عمل پر نہیں ہوتا۔ تقوی بھی وہ معتبر ہے
جو موت تک آپ اس میں قائم دائم رہے استقامت کے ساتھ. اللہ کا وعدہ استقامت پر ہے، ایمان پر ہے، ایمان کی اعمال صالحہ پر ہے اور استقامت پر ہے. صوفیاء لکھتے ہیں کہ الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت 1000 کرامات سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کیا. کیوں؟ سورہ ہود میں ہے فاستقم کما امرت وتوکل علی اللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. غلبے کا، کامیابی کا، کامرانی کا وعدہ اللہ کی طرف سے استقامت پر ہے. تھوڑا عمل کرو لیکن مداومت سے کرو. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. لہذا تقوی بھی وہ معتبر ہے جو موت تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اس پر آپ قائم دائم استقامت کے ساتھ رہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کے والدین نے برہ رکھا تھا. اس کا معنی ہے گناہ نیکوکار. بر سے ہے، بر نیکی کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ کی تلاوت کی، زینب کا نام بدل دیا، برہ کا نام بدل کر زینب رکھ دیا، کیونکہ برہ کا معنی ہے ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو نیکی کا نیکوکار ہونے کا دعوے دار. کوئی بندہ اپنے آپ کو نیک نہ کہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون نیک ہے کون بد ہے. اس کا انجام خیر پر ہے، کس کا انجام شر پر ہے. انما الاعمال بالخواتم. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ مسند احمد میں حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے آدمی کی تعریف کی، مدح کی. ایسے کسی کے سامنے تعریف کرنا یہ کوئی شرعاً حدیث کی روح سے غلط ہے. تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کسی کی مدح و ثنا کرنا ہی ہو تو ان الفاظ سے کرو کہ میرے علم میں یہ شخص متقی ہے. وَلَا أَزْكَى عَلَى اللَّهِ أَحَدٌ، یعنی یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نزدیک وہ بھی ایسا ہی پاک ہے جیسا کہ میں سمجھ رہا ہوں. شاید آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے نزدیک کچھ اور ہو. یہ نوالا نہیں، یہ نوالا اخلاق نوڑستایم قسمت کو رمدچایا. یہ ہاتھ میں جو نوالا ہوتا ہے بظاہر تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا نوالا ہے، لیکن کیا پتہ ہے مرغ آ جائے، پرندہ آ جائے اور بکری آ جائے، بلی آ جائے اور آپ سے اٹھا کر لے جائے، آپ کو کوئی معلوم نہیں. فخلقین وڑستایم قسمت کو رمدچایم. تدبیر کند بندہ، تدبیر کند بندہ، تقدیر و زند خندہ. وعلی کل حال الذین یجتنبون، جو لوگ اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، کبائر کبیرہ گناہوں سے، کبائر الاسم کبیرہ گناہوں سے، والفحاف الفواحش بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم مگر وہ لغزش، چھوٹی لغزش، غلطی سے جو گناہ ہو جائے. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بڑا وسیع بخشش والا ہے. ہوا اعلم، وہی خوب جانتا ہے، بکم تم کو، اتنا جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب اللہ نے پیدا کیا تمہیں زمین میں سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم بچے تھے. اجنہ نتاج حمل، فی بطون امہاتکم، ماں کے پیٹوں میں، فلا تزکوا، مقدس نہ کہو اپنے آپ کو، فلا تزکوا،
اپنے آپ کو پاکیزہ مت بتایا کرو، تم کیسے پاک، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ، اللہ خوب جانتا ہے بِمَنِ اتَّقَىٰ، اس کو جس نے پرہیزگاری اختیار کیا، جس نے تقوی اختیار کی ہے اور تقوی میں مداومت اختیار کی ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔